الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق وانما بعثت معلما۔ بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوانوں اور ماؤں اور بہنوں، آج انتہائی خوشی کا مقام ہے، موقع ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے مدرسہ دارالعلوم اسدیہ کا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے آج وہ منعقد ہو رہا ہے۔ حقیقت میں یہ مدارس اسلامیہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ نعمتیں پہنچائی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ حقیقت میں نعمت کی قدردانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، اور نعمت کی ناقدری کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے تاکید کا صیغہ استعمال کیا۔ علماء جانتے ہیں کہ تاکید بھی ڈبل ہے، لام تاکید کا لائے، نون بھی تاکید کا لائے، اور اللہ نے پھر وعدہ کیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہیں میں نعمتیں اور بڑھا کر کے دوں گا، ضرور ضرور میں نعمتیں تمہیں بڑھا کر کے دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناقدری کی، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان نعمتوں کی ناقدری کی گئی، تو اللہ نے فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہاں بھی اللہ نے ڈبل تاکید کا استعمال کیا، اِنَّ لائے، اور لام تاکید بھی تاکید کے لیے آتا ہے، تو فرمایا اِنَّ عَذَابِي، یقین جانو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پھر میں بخشوں گا نہیں۔ تو نعمتوں کی ناقدری کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین بھی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں۔ اور بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نچھاور ہیں، اتنی نعمتیں ہیں
کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننے لگیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکیں گے۔ اس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر نچھاور ہیں۔ انسان اپنے بدن پر ہی غور کر لے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ ہاتھ نعمت ہے، پاؤں نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، یہ زبان نعمت ہے۔ انسان کو اللہ نے صحت عطا کی، یہ نعمت ہے۔ اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ ایک نعمت نہیں، ہاتھ میں ہزاروں نعمتیں ہیں۔ ہاتھ میں انگلیاں ہیں، ان انگلیوں میں جوڑ ہیں، جس طرح چاہے موڑ لیں۔ ہاتھ میں جوڑ ہے، اگر ہاتھ میں جوڑ نہ ہو تو آدمی کھانا بھی نہیں کھا سکے گا۔ آدمی کھانا بھی نہیں کھا سکے گا اگر یہ جوڑ نہ ہو۔ بھائی کیسے کھائے گا؟ اس طرح اٹھائے گا تو یوں لے جائے گا، اوپر سے چھوڑنا پڑے گا۔ تو اللہ کی کس قدر نعمتیں ہیں، ہر چیز میں نعمت۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں اگر تم خدائی نعمتوں کو گننے لگو تو گن بھی نہیں سکو گے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر نچھاور ہیں۔ اللہ نے صحت عطا کی، اور پھر اللہ نے ایمان عطا کیا۔ ایمان بڑی نعمت۔ علماء نے لکھا ہے کہ نعمتیں تو بے شمار ہیں، ان کو تو گن نہیں سکتے۔ البتہ نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ تو ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ باطنی نعمتیں ہیں۔ ظاہری نعمتوں میں وہ نعمتیں آتی ہیں جن کو آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، جیسے جسم کے اعضاء ہیں۔ اللہ نے کپڑا دیا، اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ اللہ نے ہر طرح کی نعمت عطا کی جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہے، وہ ظاہری نعمتیں کہلاتی ہیں۔ کچھ نعمتیں باطنی نعمتیں ہیں جن کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ بھی نعمت ہے اور بڑی بڑی نعمت ہے۔ مثال کے طور سے اللہ نے ایمان عطا کیا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں تو آخرت تباہ، آخرت کی زندگی میں کچھ نہیں ہے اس کا، جس کے پاس میں ایمان نہیں۔ اور جس کے پاس ایمان ہے تو آخرت کی زندگی اسی کے لیے ہے۔ تو ایمان کتنی بڑی نعمت، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے اعمال بد کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا گیا اور ایمان اس کے پاس میں ہے تو یہ ایمان کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکلوا کر کے جنت میں ضرور پہنچائے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے ایمان، اور ایمان کی بنیاد پر ہی وہ سفارشیں اور شفاعتیں نصیب ہوں گی۔ پیغمبر کی شفاعت، علماء کی شفاعت، حفاظ کی شفاعت۔ جس کے گھر میں حافظ قرآن ہو جائے تو وہ 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے پاس ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفارش کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اسی کی جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔
اور اللہ پسند کس کو کرتے ہیں؟ جس کے پاس ایمان ہو۔ تو ایمان کتنی بڑی نعمت! اور بھائیوں، ایمان کے تقاضے کی نعمت یہ بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جب تک ان تقاضوں کا علم نہ ہو تو آدمی کے پاس ایمان آئے گا کیسے؟ یہ مدارس اسلامیہ یہ ایمان کے تقاضوں کو سکھانے کا ذریعہ ہے، جہاں سکھایا جاتا ہے کہ ایمان کیسے لایا جائے، کیسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان، یہ سب کچھ ان مدارس اسلامیہ میں وہ سکھلایا جاتا ہے۔ تو یہ مدارس اسلامیہ چونکہ ایمان کے تقاضوں کو سکھانے کی جگہ ہیں، تو یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور جن کو یہ نعمت میسر ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدردانی کریں۔ اگر وہ ناقدری کریں گے تو ناقدری کی بنیاد پر نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے اگر نعمت کی ناقدری کرو گے۔ تو بھائیوں، آپ کے مدرسے کا آج یہ سالانہ جلسہ ہے، سال میں ایک مرتبہ آپ حضرات مدرسے کے صحن میں جمع ہوتے ہو اور مدرسے کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مدرسے کا تعاون بھی کرتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو آج آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ میری درخواست ہے کہ ہم پروگرام زیادہ دیر تک نہیں چلائیں گے، صرف 12 بجے تک یہ پروگرام چلے گا۔ اس لیے درخواست ہے کہ اپنے تقاضوں سے فوراً فارغ ہو کر، اپنے کاموں سے فارغ ہو کر فوراً جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں، اور جو بھائی آئے ہیں اور یہ کھڑے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کھڑے نہ ہو، بیٹھ جائیں، بس زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ جیسے ہی آپ لوگ بیٹھ جائیں گے، ماشاءاللہ مجمع آ رہا ہے اور لوگ آ کر کے بیٹھ رہے ہیں، مدرسے کے طلبہ یہ بھی اپنے کاموں میں جو ہے وہ تو کاموں میں رہیں، لیکن جو خالی ہیں وہ خالی ادھر ادھر نہ گھومیں، وہ درمیان میں آ کر کے پنڈال میں بیٹھ جائیں۔ تو آ جائیں بھائی، اور گاؤں کے حضرات سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی جلدی ہی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وہ مدرسے کے اندر پہنچ جائیں۔ جلدی ہی انشاءاللہ تعالی ہمارے مہمان آ چکے ہیں اور ہم بیانات کا سلسلہ شروع کرائیں گے، اور جلدی ہی آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام سے آپ روبرو ہوں گے، علماء کرام آپ سے خطاب فرمائیں گے۔